غلام تین قسم کے ہوتے ہیں. فرمایا ایک وہ غلام جو بھاگ جائے، جو انکار کر جائے، منہ پھیر لے، وہ بھی غلام ہوتا ہے، جب بھی پکڑا جائے جیل جاتا ہے. اور دوسرا وہ غلام جو مزدوری طے کر لے، قیمت طے کر لے کہ اتنی قیمت مجھ سے لے کر مجھے آزاد کر دو، اسے عبد مکاتب کہتے ہیں. اور ایک اور غلام ہے جسے عبد معزون کہتے ہیں. اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ یہ کہتا ہے نہ زمین چاہیے نہ زماں، نہ میں کہیں مکی ہوں نہ کوئی میرا مکان، نہ مجھے زن چاہیے نہ طالب زنا، نہ مال چاہیے نہ طالب مال، نہ جالب مال نہ طالب مال، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر میری زندگی کی کوئی انتہا ہے تو وہ صرف اتنی کہ ساری زندگی میرے آقا، میرے مالک، میرے مولا، میں تمہیں دیکھتا رہوں، تم میرے سامنے رہو. اسے عبد معزون کہتے ہیں. اپنی مرضی نہیں، اپنا قول نہیں، اپنا فعل نہیں، اپنا حال نہیں، اپنا چال نہیں، اپنا کال نہیں، اپنی مرضی نہیں، اپنی مشیت نہیں. مرضی اس کی نہ بستر طلب، نہ مکان طلب، نہ زن طلب، نہ اولاد طلب، نہ مال طلب، نہ جاہ طلب، نہ تاج طلب، نہ راج طلب، نہ ثروت طلب، نہ عمارت طلب. کچھ نہیں چاہیے، چاہیے صرف یہ کہ مجھ سے میرا مالک خوش ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ نبی پاک کے مملوک کتنے قسم کے ہیں؟ تین. ایک وہ جو باغی ہو گیا، اور دوسرا وہ جس نے اپنی خدمت کی قیمت لے لی. اور یہ کون سا ہے؟ یہ صرف نبی پاک کو اس لیے دیکھ رہا ہے کہ مجھے جنت مل جائے. یہ عبد مکاتب ہے. میں نہیں جانتا ہدایہ کیا لکھتا ہے، عنایہ کیا لکھتا ہے، شامی نے کیا لکھا ہے، شربخایا نے کیا لکھا ہے، لیکن میں اس طرف آ رہا ہوں کہ عبد مکاتب وہ ہے کہ جس نے صرف جنت کے لیے نبی پاک کی غلامی اختیار کی. اور عبد معزون وہ ہے جنت کیا کروں، جہاں میرا محبوب ہے وہی میری دنیا. جنت ان کو دو جنہوں نے سجدے جنت کے لیے کیے اور آپ کے وسیلے سے جنت مل گئی. مجھے وہ جگہ دے دو کہ جب بھی میری نظر اٹھے تو آپ کے رخ انور پر ہی جا رکے.